تمثیل ہے، اور تمثیل یہ ہے کہ کسی کیے ہوئے کام کو جس پر انسان نے خود محنت کی ہو، سوت مضبوط کاتنا ایک تمثیل ہے کہ جس کے اوپر آپ نے کو نبیوں پر ایمان لانے والے کہتے تھے، جو اپنے آپ کو انبیاء کا وارث کہتے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ان کا خیال یہ تھا کہ ایک نبی آنے والا ہے اور وہ اس کے منتظر تھے. صرف اس وجہ سے اس کی مخالفت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اس لیے انہوں نے کی کہ وہ ان کے خاندان سے نہیں تھے اور وہ بنی اسماعیل سے تھے، اور بغیم بینہم، صرف حالانکہ پہچانتے تھے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. قرآن کہتا ہے اس کو اس طرح سے پہچانتے تھے جس طرح سے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے وہ سچے نبی ہیں جس کے وہ منتظر تھے. لیکن انہوں نے اب ایمان کا اظہار نہیں کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی. تو ان کا یہ کردار اس تمثیل کا مصداق ہے کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ انْكَاثًا، کہ جو خاتون خود ہی سوت کاتے محنت کر کر کے یعنی صدیوں اور دہائیاں بیتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرتے کرتے، اب انہوں نے اپنے اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد ان کی مخالفت کی، تو گویا انہوں نے اپنے ہی کاتے ہوئے سوت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اپنے ہی کی ہوئی محنت انہوں نے رائگاں کر دی اور ضائع کر دی. تو یہ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ تمثیل بیان کی ہے، اور یہ ان کے کردار پر بھی صادق آتی ہے، اور اسی طرح ہر اس شخص کے کردار پر صادق آتی ہے جو اپنی محنت کو کسی ایک گناہ سے ضائع کر بیٹھتا ہے. یعنی آدمی ایمان بنانے میں بڑا عرصہ لگتا ہے، ایمان گنوانے میں چند منٹ لگتے ہیں. ایمان گنوانے یعنی تخریب آسان ہوتی ہے، تعمیر بہت مشکل ہے. ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پر ہوتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا. یعنی زندگی پوری لگتی ہے، دہائیاں لگتی ہیں کوئی چیز تعمیر کرنے میں، اور تخریب کرنی ہو تو ایک منٹ میں. آپ ایک مکان بنانا ہو تو بنانے میں عرصہ لگ جاتا ہے، کئی سال لگ جاتے ہیں، اور جب آپ نے اس کو ڈھانا ہو تو وہ آپ چند گھنٹوں میں اس کو ڈھا کے تخریب کاری تو ہمیشہ آسان ہوتی ہے. لہذا اللہ تعالیٰ نے یہ تمثیل جو بیان فرمائی ہے اتنی جامع ہے کہ اس کا تعلق بنی اسرائیل کے کردار کے ساتھ بھی ہے، اس کا تعلق اس دور کے عربوں کے آپس میں جو کیے ہوئے معاہدے ہیں یا کیے جانے والے معاہدے یا آپس کی جو معاشرت کی صورتحال ہے اس کے ساتھ بھی ہے. اس کا تعلق مسلمانوں کے باہمی جو معاملات ہیں ان کے ساتھ بھی ہے، اور مسلمانوں کے ذاتی معاملات کے ساتھ بھی ہے کہ پوری زندگی انسان ایک کام کرتا رہے اور پھر کوئی اس سے ایسی غلطی سرزد ہو یا ایسا گناہ کرے، ایسے گناہ کا ارتکاب کرے کہ وہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں. تو یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی شخص نے سارا دن لگا کے شام تک جو ہے سوت کاتا ہو کسی عورت نے، اور شام کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھینک دے تو گویا اس نے سارے دن کی اپنی محنت ضائع کر لی. یہ بالکل ایسے ہی ہے. تو ایمان بنانے میں ساری زندگی لگتی ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات کے اندر دیہات سے آنے والے لوگوں کو کہا تھا کہ ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا، وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. کیا مطلب؟ کہ ایمان اگر تم نے اپنے دلوں میں داخل کرنا ہے تو اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی. اللہ، اس محنت کے ساتھ جب آپ محنت کرتے رہیں گے تو پھر ایمان آہستہ آہستہ داخل ہوگا. نمازیں پڑھیں گے ایمان داخل ہوگا، روزہ رکھیں گے ایمان داخل ہوگا، خدمت خلق کریں گے ایمان داخل ہوگا. پورے کا پورا اسلام کا عملی ضابطہ جو ہے ایمان کی مضبوطی کا اور ایمان میں اضافے کا باعث بنتا ہے. لیکن انسان کوئی ایسا گناہ کرے، بعض کبیرہ گناہ اتنے بڑے بڑے گناہ ہیں کہ اس گناہ کرنے سے سارا ایمان ضائع ہو جاتا ہے. جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یسرق السارق حین یسرق وهو مومن، جب چور چوری کرتا ہے تو اس کے دل میں رتی بھر ایمان نہیں ہوتا. اللہ اکبر. اسی طرح جب بدکار بدکاری کرتا ہے ولا یزنی الزانی حین یزنی وهو مومن، جب بدکار بدکاری کرتا ہے تو اس کے دل میں رتی بھر ایمان نہیں ہوتا. بعض کا خیال یہ ہے کہ اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جب انسان کوئی گناہ کر رہا ہوتا ہے تو ایمان نکل جاتا ہے اور ایک سائڈ پہ کھڑا ہو جاتا ہے، اور جب دوبارہ وہ واپس آتا ہے تو ایمان واپس آ جاتا ہے. ایسی بات نہیں ہے. ہو سکتا ہے یہ بات اس اعتبار سے درست ہو کہ کوئی شخص اگر واپس گناہ کرنے کے بعد واپس پھر نیکیوں کی طرف پلٹ آتا ہے تو پھر اس کا ایمان پلٹ آئے. لیکن اگر کوئی شخص گناہ پہ گناہ کرتا رہتا ہے تو پھر وہ ایمان رخصت ہو جاتا ہے. اور اس کی وضاحت دیگر حدیث کے اندر ہوتی ہے، جس میں مثال کے طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب کوئی انسان
گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کے دل پر سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے. اگر تو اس کے بعد یہ نیکیوں کی طرف آ جاتا ہے تو وہ نقطے آہستہ آہستہ مٹنے شروع ہو جاتے ہیں. اگر یہ واپس نیکیوں کی طرف نہیں آتا اور پھر گناہ کرتا ہے تو نقطہ اور لگ جاتا ہے, پھر کرتا ہے تو اور لگ جاتا ہے. اس طرح کرتے کرتے پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے, اور پھر اس پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے تو اس سے نصیحت کا کرنٹ پاس نہیں ہوتا. کلا بل ران علی قلوبہم بما کانوا یکسبون, کہ دل سارے کے سارے زنگ آلود ہو جاتے ہیں, ان کے اوپر رین چڑھ جاتا ہے اور زنگ چڑھ جاتا ہے, زنگ آلود ہو جاتے ہیں بما کانوا یکسبون, ان کے کرتوتوں کے سبب. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ اس سے مراد کوئی ایک عمل نہیں ہے, اس تمثیل سے مراد کہ اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جس نے اپنا سوت مضبوط کاٹنے کے بعد ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا. اس سے مراد کوئی ایک عمل نہیں ہے, اس کے مخاطبین کوئی خاص گروہ کے لوگ نہیں ہیں, بلکہ ہر دور کے اور ہر گروہ کے لوگ اس کے اندر شامل ہیں, اور ہر طرح کے لوگ اس کے اندر شامل ہیں. اور یہ قرآن کا عمومی حکم سب کے اوپر, افراد کے اوپر بھی اور اقوام کے اوپر بھی اور گروہوں کے اوپر بھی صادق آتا ہے, اور یہ تمثیل, اس تمثیل سے سب کو خطاب کرنا مقصود ہے. تتخذون ایمانکم دخلا بینکم, تم اپنی قسموں کو ذریعہ بناتے ہو, داخلا ذریعہ بناتے ہو, بینکم آپس میں, ان تکون, کس چیز کا ذریعہ بناتے ہو؟ مرادی طور پر مفسرین نے ترجمہ کرتے وقت یہ کہا ہے کہ دھوکے کا ذریعہ بناتے ہو, فریب کا ذریعہ بناتے ہو. داخلا بینکم, آپس میں تم ان کو دخیل کرتے ہو, قسمیں اٹھا کے آپس کے معاملات کو گڑبڑ کرتے ہو. ان تکون, یہ کہ ہو, امتن, کوئی ایک امت, کوئی ایک گروہ, ہیا اربا, وہ زیادہ کثرت میں یا زیادہ منافع میں, من امتن, دوسری امت سے. اب اس کا معنی, اربا کا معنی کثرت کے اعتبار سے زیادہ یا منافع کے اعتبار سے زیادہ یعنی یہ ہو, تو یہ تم آپس میں قسموں کو دھوکے کی اور فریب کا ذریعہ بناتے ہو. تو اس سے مراد کیا ہے؟ اسی طرح جیسے میں پہلے عرض کر رہا ہوں کہ یہ اپنے مفہوم کے اعتبار سے آیات واضح ہیں, لیکن اپنے اطلاق کے حوالے سے یا اپنے پس منظر کے حوالے سے, اپنے شان نزول کے حوالے سے اس کے اندر مختلف مفاہیم ہو سکتے ہیں, لیکن اطلاق کے حوالے سے یہ بالکل واضح ہے, ہر ایک پہ اس کا اطلاق ہوتا. اللہ اکبر. اب یہ جو سچویشن ہے کہ تتخذون ایمانکم, کہ داخلا بینکم, کہ اپنی قسموں کو تم بناتے ہو آپس میں فریب کا ذریعہ, اور ان تکون امتن, یہ کہ ایک امت ہو, ہی اربا من امتن, کہ دوسری امت سے زیادہ کثرت میں ہو جائے. اب اس کی کئی صورتیں تھیں یا کئی صورتیں ہو سکتی ہیں. مثلا یہ کہ ایک قوم نے دوسرے کے ساتھ معاہدہ کیا اور قسم اٹھائی, اور اس قسم کو قسم دیتے وقت ہی یا معاہدہ کرتے وقت ہی یہ ذہن میں رکھا کہ جب کبھی مجھے جس چیز سے فائدہ ہوگا میں اس کی طرف چلا جاؤں گا. یعنی یہ ذہن میں رکھ لیا, اور صرف قسم اٹھائی دھوکہ دینے کے لیے کہ چلے ایک دفعہ معاہدہ پکا ہو جائے تو بعد میں دیکھیں گے. اب دو قوموں نے آپس میں معاہدہ کیا, یا آپ نے کسی قوم سے معاہدہ کیا, بعد میں آپ نے دیکھا کہ فلاں قوم جو ہے وہ زیادہ کثرت والی ہے, تو زیادہ طاقت والی ہے, تو آپ نے اس قوم کا معاہدہ چھوڑ کر دوسرے کے ساتھ کر لیا, اس کی طرف چلے گئے. یا آپ نے یہ کیا کہ ایک قوم کے ساتھ معاہدہ کیا, اس وقت وہ کثرت میں تھی, اور اس وقت آپ نے وعدہ کر لیا, معاہدہ کر لیا, قسم اٹھا لی, اور جب آپ نے دیکھا کہ اب وہ قوت میں نہیں ہے تو پھر آپ نے اس میں اس وعدے کو توڑ دیا. تو یوں بھی قسم جو ہے وہ فریب کا ذریعہ بن گئی. علی ھذا القیاس, یہ باہمی معاہدوں میں فائدے کی چیز لے لینا, اور جہاں آپ کو نقصان نظر آ رہا ہو یا کم فائدہ نظر آ رہا ہو اس کو چھوڑ دینا, اور قسم اٹھانے کے باوجود چھوڑ دینا, یہ قسم کو فریب کا ذریعہ بنانے کے مترادف. ایک اس کی اور انٹرپریٹیشن ہو سکتی ہے, اور وہ اس سے بھی زیادہ واضح ہے, وہ یہ کہ قسم کو فریب کا ذریعہ تو بنا لیا, اب کیا ہے کہ قسم اس وقت تک چلے گی جب تک کوئی فائدہ نہیں ہو جاتا, یا خود وہ قوم جو ہے اپنے کثرت حاصل نہیں کر لیتی دوسروں پر. اب جس نے وعدہ کیا ہے, جس نے معاہدہ کیا ہے, بعد میں وہ تگڑے ہو گئے, قسم تو اس وقت اٹھائی تھی جب ہم کمزور تھے, کمزور پوزیشن میں تھے, اب ہم اس کو کیوں پورا کریں گے. اللہ اکبر. یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے بنی اسرائیل جو ہیں ان کے بارے میں سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ کہا کرتے تھے کہ یہ جو امیین ہیں, یعنی عربوں کو وہ امیین کہتے, امی کہتے تھے,
اور وہ کہتے تھے ان کے اوپر ہمارے اوپر کوئی سبیل نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی ہم ان کا کوئی حق حقوق نہیں ہوتا، لہذا ان کے ساتھ جیسا مرضی معاہدہ کریں، جیسا مرضی توڑے، کیونکہ ہم ان سے زیادہ ہیں، علم میں زیادہ ہیں، طاقت میں زیادہ ہیں، مال میں زیادہ ہیں، لہذا جو مرضی کرتے پھریں۔ تو یہ اس کا ایک معنی اور ایک اس کا اطلاق یہ بھی ہو سکتا ہے، اور ایک اس کا اطلاق اور ایک اس کی صورت جو ہو سکتی ہے وہ یہ اربا کا مطلب منافع حاصل کرنے کے لیے، گویا پھر بڑا ہی سادہ مفہوم اس کا ہوگا کہ لا تتخذون ایمانکم، تم بناتے ہو اپنی قسموں کو، دخلا بینکم، آپس میں فریب کا ذریعہ، ان تکون امۃ ہی اربا من امۃ، صرف اس مقصد سے فریب کا ذریعہ بناتے ہو کہ ایک امت، ایک گروہ دوسرے گروہ سے زیادہ کثرت والی ہو جائے، یعنی کثرت حاصل کرنے کے لیے فریب کرتے ہو، کثرت حاصل کرنے کے لیے تم جو معاہدے کرتے ہو اس پر قسمیں بھی اٹھاتے ہو، اور قسموں کو صرف دھوکے اور فریب کا ذریعہ بنا کے کوئی زیادہ منافع اور زیادہ کثرت اور زیادہ چیزیں حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہو۔ تو اس کا مطلب ہے جب بھی کوئی گروہ کسی کے ساتھ معاہدہ کرتا ہے اور اس کے اندر پس منظر میں یہ سوچ رکھتا ہے کہ یہ معاہدہ صرف اور صرف اپنی کثرت یا زیادہ منافع اور زیادہ فائدہ حاصل کرنے تک کے لیے ہے، یا اس مفاد کے جو حصول کا جو ٹارگٹ بنایا ہوا ہے اس کے حصول تک کے لیے ہے، تو یہ ہے وہ معاہدہ جس کو اللہ تعالیٰ فریب اور دھوکے کا ذریعہ کہہ رہا ہے، اور اس کو فراڈ کہہ رہا ہے، اور یہ عہد کے منافی ہے کہ آپ قسم اٹھاتے وقت بھی اور معاہدہ کرتے وقت بھی آپ کو پتا ہو کہ میں نے اس وعدے کو پورا نہیں کرنا۔ تو جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں فی زمانہ بھی کہ بہت سارے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ معاہدے اور وعدے کو قرآن حدیث تھوڑی ہوتے ہیں، جب آپ کو ضرورت پڑتی ہے آپ اس کے خلاف کر لیتے ہیں، جب آپ کو ضرورت پڑتی ہے آپ اس کے اوپر عمل کر لیتے ہیں۔ تو یہی تقریباً کردار جو تھا مشرکین مکہ کا تھا کہ وہ جہاں کہیں وہ دیکھتے کہ دشمن تگڑا ہے یا فریق ثانی تگڑا ہے، اس وقت تو وہ قسموں کو آڑ بناتے تھے اور قسموں کے مطابق، معاہدوں کے مطابق پابندی کرتے، لیکن جو ہی وہ سمجھتے کہ وہ خود تگڑے ہیں تو پھر وہ یہی کیا کرتے تھے کہ ہم ان کے بارے میں ہمارے اوپر کوئی گرفت نہیں ہے، اور ہم قطعاً اس کے بارے میں کوئی کسی سے بھی کوئی بھی ہمارے مسئول نہیں ہے، اور کوئی بھی وہ معاہدے کی پابندی کرنے کو ضروری نہیں سمجھتے تھے۔ تو یہ مشرکین مکہ کا بھی حال تھا، اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ساری دوڑ کثرت کی، منافع کی اور قوت کی ہے۔ جس کے پاس قوت ہے وہ نہیں دیکھتا کہ دوسرے شخص کو فائدہ ہو رہا ہے، نقصان ہو رہا ہے، وہ اپنا فائدہ ہی اربا من امت، بس اپنی کثرت، اپنا فائدہ، اپنی قوت، اسی کو دیکھا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے اصل میں منع کر رہا ہے کہ یہ باہمی طور پر معاشرت کے لیے بھی یہ زہر قاتل ہے، اور یہ دین اور ایمان کے لیے بھی زہر قاتل ہے، اور یہ پھر انسانیت کے لیے بھی زہر قاتل ہے کہ تم اس طرح کا کوئی حرکت کرو۔ انما یبلوکم اللہ بہ۔ اب یہ سچویشنز تو بدلتی رہتی ہیں، کبھی فائدہ کسی چیز میں نظر آ رہا ہوتا ہے، کبھی فائدہ کسی چیز میں نظر آ رہا ہوتا ہے، تو جب معاہدہ کسی سے کیا ہے تو پھر فائدہ ہو یا نقصان ہو اس کو ہر صورت میں پورا کرنا ضروری ہے۔ یہی تو امتحان ہے۔ انما یبلوکم اللہ بہ، اللہ اس کے ذریعے سے تمہاری آزمائش کرتا ہے، اللہ تمہارا امتحان لیتا ہے۔ لہذا تمہارے سامنے کمزور قوم ہو، بالکل گرے ہوئے لوگ ہوں، لیکن تم نے ان سے معاہدہ کر لیا ہے، تو معاہدے کی پابندی ہر صورت میں ضروری ہے۔ تمہارا فائدہ معاہدہ توڑنے میں ہو یا معاہدے کو برقرار رکھنے میں ہو، ہر دو صورت میں معاہدے کی پابندی کرنا لازمی ہے۔ یہ بتایا جا رہا ہے انما یبلوکم اللہ بہ، سچویشنز تبدیل کر کے، پرسیپشنز تبدیل کر کے، منافع کے امکانات تبدیل کر کے، کثرت کے امکانات تبدیل کر کے، مفادات کی کیفیتیں تبدیل ہو کے، اللہ تعالیٰ یہی تو آزمائش کرتا ہے۔ لہذا لوگ جو ہیں وہ اپنے مفاد کی خاطر بڑے بڑے معاہدے توڑ دیتے ہیں، اور وہ کہہ دیتے ہیں کہ وعدے اور معاہدے کو قرآن حدیث تھوڑی ہوتے ہیں، ان کا کیا مسئلہ ہے۔ یہ آج کے دور کی بات ہو یا سابقہ دور جاہلیتوں کی بات ہو یا قبل از اسلام کی جاہلیتوں کی بات ہو، جاہلیتیں ہمیشہ جاہلیتیں ہوتی ہیں، جاہلیت قدیم ہو یا جدید ہو وہ ایک ہی ہوتی ہے، اور اس کی ڈیمونسٹریشنز اور اس کے مظاہر بھی ایک ہی ہوتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، یعنی آپ کی تشریف آوری سے قبل، مشرکین مکہ کے آپس کے جو معاملات تھے وہ بھی اسی طرح سے چلتے تھے۔ تتخذون ایمانکم دخلا بینکم ان تکون امۃ ہی اربا من امۃ، کہ ایک امت جو ہے وہ دوسری سے زیادہ فائدے میں رہ جائے گی، اس لیے وہ قسموں کو آڑ بنا لیتے ہیں۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ آزمائش کرتا ہے، چاہے وہ
کوئی شخص فائدہ حاصل کرنے کے لیے آڑ بنائے یا کہ اپنے کسی فائدے کے سیکیور کرنے کے لیے آڑ بنائے یا کسی فائدے کی بنیاد پر وہ اس کو تبدیل کرے، بہرحال اس طرح کی قسمیں اور معاہدے ان کو اس طرح سے توڑنا مروڑنا یہ اللہ کی طرف سے آزمائش اور امتحان ہے، اور یہ ہر شخص کا افراد پر بھی یہ امتحان کی کیفیتیں آتی ہیں اور جو اقوام ہیں ان کے اوپر بھی یہ کیفیتیں آتی ہیں۔ وَلَا يُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، اور اللہ تعالیٰ واضح کرے گا قیامت والے دن جو بھی تم آپس میں اختلاف رکھتے تھے۔ یہ دنیا کے جو اتار چڑھاؤ ہیں، اختلافی کیفیات ہیں، یہ ظاہر ہے یہاں تو اختلافات ختم نہیں ہو سکتے، ایک فطری چیز ہے، اور قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ہر چیز واضح کرے گا کہ فلاں شخص نے جو کیا تھا اس کا کیا مطلب تھا اور کون کس کا کردار کس بنیاد پر تھا۔ یہ سارے کے سارے اختلافات قیامت والے دن واضح ہو جائیں گے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر اللہ چاہتا لَجَعَلَكُمْ تو تمہیں بنا دیتا امتًا واحدہ، ایک ہی امت بنا دیتا، وَلَكِنْ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ گمراہ کرتا ہے، یعنی گمراہی کے راستے پر جانے دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، اور جس کو چاہتا ہے وہ ہدایت کے راستے پر لاتا ہے، کیونکہ اللہ نے ایک سسٹم بنایا ہے۔ انا ہدینا السبیل اما شاکر، اعوذ باللہ، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، اللہ نے ایک نظام بنایا ہے کہ چاہے تم شکر کرنے والے بن جاؤ چاہے تم کفر کرنے والے بن جاؤ، راستے بتائے ہیں۔ اگر اللہ اپنی مرضی سے پکڑ کے سب کو ایک ہی دے دیتا، ایک ہی فکر دے دیتا، ایک ہی سوچ دے دیتا، ایک ہی عمل دے دیتا تو امتحان تو نہ ہوتا۔ تو امتحان تو ہے ہی اسی بات میں کہ اللہ نے سب کو ایک جیسا نہیں بنایا۔ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے مومن بن جائے، جو چاہے کفر کرنے والا بن جائے، یہ ہے معنی وَلَٰكِن يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ۔ اللہ نے راستے دونوں دیے ہوئے ہیں، کوئی اس طرف جانا چاہے کوئی اس طرف جانا چاہے۔ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور قیامت والے دن وہ سوال کرے گا۔ یہ اوپن ایگزامینیشن ہے، بالکل کھلا امتحان ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو ظاہر ہے ہماری سوچیں ایک جیسی ہو جاتی ہیں، ہماری فکر ایک جیسی ہو جاتی ہے، ہماری خواہشیں تمنائیں آرزوئیں، ہمارے عمل کی نوعیت ساری ایک جیسی ہو جاتی تو امتحان تو پھر نہ ہوتا۔ اس لیے یہ اختلاف بھی باقی رہے گا، جب تک یہ امتحان کی کیفیت باقی ہے اختلاف بھی باقی رہے گا، اور جب ہم حالت امتحان سے نکل کر دار الجزا میں چلے جائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ یہ سارے اختلافات کی حقیقت واضح کر کے ہمارے سامنے رکھ دے گا، اور یہاں دنیا میں جو کچھ کیا ہے اس کے سوالات ہوں گے۔ اب کسی قوم نے کسی قوم کے ساتھ غلط کیا ہے تو اس کو بھی جواب دینا پڑے گا، کسی فرد نے کسی فرد کے ساتھ غلط کیا ہے۔ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، لازماً تم پوچھے جاؤ گے، تم سے سوال کیا جائے گا، عَمَّا كُنتُمْ تعملون، جو کچھ بھی تم کر رہے ہو اور جو تم کرتے رہے ہو۔ وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ، اب وہ جو بات پہلے کہی گئی تھی بیانیہ انداز میں کہ تمہارا کردار یہ ہے کہ تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ، کہ تم فریب کا ذریعہ بناتے ہو، اپنی قسموں کو آپس میں فریب اور دھوکے کا ذریعہ بناتے ہو۔ اب اسی بات کو امر کے انداز میں، حکم کے انداز میں کہا جا رہا ہے ڈائریکٹلی کہ وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ، کہ دیکھو اپنے ایمان کو، اپنی قسموں کو آپس میں فریب اور دھوکے کا ذریعہ نہ بناؤ۔ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا، لیکن یہاں بالکل اس کا جو یعنی چینج کر دیا ہے، جو اصل سپیکٹرم ہے، جو اس کی جو اس کا اطلاق ہے وہ چینج کر دیا ہے، اور اس کا امپیکٹ جو ہے وہ چینج کر دیا ہے۔ فَتَزِلَّ، پھر کیا ہوگا، پھسل جائے گا قدم، کسی شخص کا قدم، بعد ثبوتها، پختہ ہو جانے کے بعد۔ یعنی تم یہ اپنی قسموں کو دھوکے کا ذریعہ، فریب کا ذریعہ اس لیے بناتے ہو کہ کسی کا قدم جمنے کے بعد تم اس کو پھسلانا چاہتے ہو۔ اللہ اکبر، کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ ایک وقت میں کوئی ایک کیفیت ہے اور اس میں آپ نے قسم اٹھا لی، دوسرے وقت میں آپ نے کوئی اور کیفیتیں ہیں، سرکمسٹانسز چینج ہو گئے ہیں، ماحول بدل گیا ہے، اس وقت آپ نے اس قسم کے خلاف کر دیا، تو ظاہر ہے کہ آپ کے اس کردار کو دیکھ کر بہت سارے لوگ جو ہیں ان کے قدم اکھڑ جائیں گے کہ ایک تو معاہدوں کے اوپر اور وعدوں کے اوپر یقین ختم ہو جائے گا، اور اسی طرح دوسری بات یہ کہ جو کمزور اقوام ہیں، جو دیکھیں گے کہ مضبوط اقوام معاہدوں کی پابندی نہیں کر رہی،
تو وہ بھی ایک ایسا کردار اپنائیں گے کہ ان کے قدم بھی اکھڑنے لگیں گے. ایک بات. دوسری بات, دوسرا اطلاق اس کا جو شروع سے آج کے درس کے آغاز سے لے کر میں ایک بات عرض کر رہا ہوں کہ آیت نمبر 91 سے لے کر آن ورڈ اگر اس کا اطلاق بنی اسرائیل کے اور یہودیوں کے اور اہل کتاب کے کردار پر ہو, اور ہو سکتا ہے کہ یہ ڈائریکٹ ان کا جو اس کا مصداق وہی ہو کہ ان کو کہا جا رہا ہے, تو آپ دیکھیں کہ ایمان کا اظہار تو انہوں نے کیا تھا, اور ایمان کا اظہار کرنے کے بعد اب وہ اپنے ایمان کو فریب کا ذریعہ بنائے بیٹھے ہیں, اپنے اس دھوکے کا ذریعہ بنائے بیٹھے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کر رہے ہیں. اور ان کے انکار کی وجہ سے, چونکہ وہ وہاں پہ علمی طور پر مضبوط سمجھے جاتے تھے اور سماجی طور پر بھی ان کا غلبہ تھا, مالی اور خوشحالی کی وجہ سے اور مالی طور پر خوشحال ہونے کی وجہ سے, تو مشرکین مکہ بھی اس لیے ان سے رابطہ کرتے تھے کہ وہ علمی طور پر بڑے مضبوط سمجھے جاتے تھے اور تاریخی ورثے کے وارث سمجھے جاتے تھے. تو وہ اگر قسموں کو آڑ بنا کر ایک واضح حق کا انکار کر رہے ہیں تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ فتزل قدم, کہ کوئی بعد ثبوتہا, کہ پھر جو نئے نئے ایمان لانے والے ہیں ان کے تو قدم اکھڑیں گے ہی اکھڑیں گے, وہ تو پھر ایمان پر کبھی پکے رہ ہی نہیں سکتے کہ اتنے پڑھے لکھے لوگ جو ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے ہیں, تو پھر ایک عام آدمی کا کیا بنے گا؟ اور وہ عام آدمی لازماً ایمان سے متزلزل ہو جائے گا. تو یہ ان کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ تم اپنی قسموں کو آڑ بنا کر, ان کو فریب کا ذریعہ بنا کر لوگوں کے ایمان کے اوپر حملہ آور نہ ہو. ایک معنی یہ ہو سکتا ہے. ایک اس کا معنی یہ ہو سکتا ہے, اور بعض مفسرین نے یہاں یمین سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کو لیا, اور لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت لے لیتے تھے. اور یہودیوں کا یہ کردار سورہ بقرہ میں بھی بیان ہوا ہے کہ وہ کیا کرتے تھے کہ وہ آپس میں ایک پلان کرتے تھے, ایسا کرو صبح ایمان لے آنا اور شام کو جو ہے وہ اس کی مخالفت کر دینا, تاکہ جو دوسرے نئے نئے ایمان لانے والے ہیں جن کے ایمان ابھی کمزور ہیں وہ بھی یہ دیکھیں کہ اتنے سارے لوگ جو ہیں وہ ایمان لانے کے بعد پھر رہے ہیں, واپس جا رہے ہیں, تو وہ بھی فوراً جو ہے ان کے قدم بھی پھسل جائیں. یہ حرکت اس دور کے اہل کتاب بھی کرتے تھے اور بہت سارے لوگ کرتے تھے کہ صبح بیعت کر لی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور شام کو توڑ دی, تاکہ دوسرے لوگ جی ان کا ایمان بھی متزلزل ہو جائے. تو ان سب کو منع کیا جا رہا. اب آپ دیکھ لیجئے اس کا اطلاق آج کے دور میں بھی ہو سکتا ہے کہ آج کے دور میں یہ کتاب, یہ آیت جو آج کے دور میں ہم سے مخاطبت کر رہی ہے وہ یہ کہ کوئی ایسی حرکت نہیں ہونی چاہیے, نہ معاہدے کے اعتبار سے, نہ ذاتی کردار کے اعتبار سے, یا نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وابستگی کے اعتبار سے, نہ اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کے اعتبار سے, کسی بھی اعتبار سے کوئی ایسی حرکت نہیں ہونی چاہیے جو دوسروں کی ایمان کی کمزوری کا باعث بنے. آپ کے ایمان کی کمزوری اگر دوسروں کے ایمان کی کمزوری کا باعث بن رہی ہے تو گویا آپ قسموں اور معاہدوں کو, آپس میں کیے ہوئے معاملات کو آپ اس بات کا باعث بنا رہے ہیں اور اس بات کی بنیاد بنا رہے ہیں کمزور ایمان والے, کہ کمزور ایمان والے لوگ جو ہیں وہ اپنے قدم پر قائم نہ رہ سکیں. آپ لوگوں کے لیے کیا کردار پیش کر رہے ہیں؟ اس لیے اللہ تعالیٰ منع فرما رہا ہے کہ ایسا کردار کبھی نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کو کبھی ایک سچویشن میں کہیں ایک جگہ سے فائدہ نظر آ رہا ہے, دوسری جگہ سے نقصان نظر آ رہا ہے, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو اپنا کردار چھوڑ دیں, اپنا معاہدہ چھوڑ دیں اور کوئی ایسی بات کر لیں. جو بڑے بڑے لوگ معاہدوں کی پابندی نہیں کریں گے اور معاہدوں کے ذریعے سے, قسموں کے ذریعے سے دھوکہ کریں گے, فریب کا ذریعہ بنائیں گے, تو عام آدمی کا کیا ہوگا؟ تو یہ اس کا یہ نہیں, عمومی اطلاق ہر فرد کے اوپر اور ہر معاملے کے اوپر ہو سکتا ہے. تو فرمایا کہ وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ, اپنی قسموں کو, چاہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت ہے, چاہے وہ اللہ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ ہے, چاہے وہ لوگوں کے ساتھ کیے ہوئے معاہدوں کے اوپر اٹھائی ہوئی قسمیں ہیں, ان کو آپس میں فریب کا ذریعہ نہ بناؤ. فَتَزِلَّ قَدَمْ بَعْدَ ثُبُوتِهَا, ایسا نہ ہو کہ کسی ایک قوم کے قدم جو ہے وہ پختہ ہونے کے بعد متزلزل ہو جائیں, وہ پھسل جائیں. وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدتُّمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ, اور تمہیں پھر اللہ کا عذاب پہنچے, تمہیں پھر برائی پہنچے, بِمَا صَدَدتُّمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ, اس وجہ سے کہ تم اللہ کے راستے سے روکنے کا باعث بنے ہو. اللہ اکبر. تو وہ جتنی بھی صورتیں ہو سکتی ہیں, جس بھی طرح, چاہے انفرادی اور اجتماعی طور پر کوئی ایسا کردار, کوئی ایسا معاہدے سے انحراف,
جو لوگوں کے لیے ایمان سے انحراف کا باعث بنے اور ان لوگوں کے ایمان کو پھسلانے کا باعث بنے، فرمایا وہ تو اس میں تو پھر تمہارا پورا کا پورا جو ہے وہ حصہ ہوگا اور اللہ کے عذاب کا استحقاق تمہارے اوپر ثابت ہو جائے گا۔ کیا وتذوقوا السوء، کہ پھر تمہیں برائی پہنچے، عذاب پہنچے، بما یعنی سزا ملے تمہیں اس دنیا میں ہی، تم چکھو وتذوقوا السوء، تم برائی چکھو، برا عذاب چکھو، بما صددتم عن سبیل اللہ، اس وجہ سے کہ تم نے اللہ کے راستے سے روکا ہے، وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور تمہارے لیے پھر بڑا عذاب ہوگا آخرت میں بھی، دنیا میں بھی چکھو گے، آخرت میں بھی چکھو گے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ تو اس طرح کی حرکت مشرکین مکہ کرتے تھے تو وہ مخاطبین ہیں، یہود مدینہ کرتے تھے تو وہ مخاطبین ہیں، اس دور کے مسلمان کریں یا ان سے کوئی امکان ہو تو وہ بھی مخاطبین ہیں، اور رہتی دنیا کا ہر فرد، رہتی دنیا تک کا ہر فرد اس بات کا مخاطب ہے کہ کبھی بھی اپنی قسموں کو فریب اور دھوکے کا ذریعہ نہ بناؤ، کہ معاہدوں کے ذریعے سے، آپس میں کیے ہوئے معاملات کے ذریعے سے، یا لوگوں کو یا کسی بھی ایسے کردار کے ذریعے سے لوگوں کو ایمان سے برگشتہ کرنا اور ان کے قدم جو ہیں ایمان سے متزلزل کرنے کا ذریعہ کوئی چیز بھی بنے گی تو تمہارے اپنے لیے عذاب کا باعث ہے، اس لیے بچ کے رہو ایسی طرح کے معاملات۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اب بالکل اسی طرح کے احکام ہے جس طرح کے بنی اسرائیل کو ڈائریکٹ یا بنی اسرائیل کہہ کے سورہ بقرہ کے اندر کیے گئے تھے کہ اللہ کے وعدوں کی تھوڑی قیمت وصول نہ کرو، وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ، اللہ کے وعدوں کو نہ بیچو یا نہ خریدو، ثَمَنًا قَلِيلًا، اللہ کے عہد کے بدلے تھوڑا مول نہ وصول کرو، تھوڑا مول نہ حاصل کرو۔ تشترو اشترا پہلے بھی بات ہو گئی ہے، بیع اور شراء، بیچنا اور خریدنا۔ شراء کا لفظی معنی خریدنا ہوتا ہے، لیکن چونکہ جب بھی کوئی بیع و شراء کا معاملہ ہوتا ہے تو ایک طرف سے ایک چیز ایک کو دی جاتی ہے اور چیزوں کا تبادلہ ہوتا ہے، اس لیے یہ لفظ خرید اور فروخت دونوں پر بولا جاتا ہے۔ تو اشترا باب افتعال سے ہے کہ لفظی معنی تو ہوگا خریدنا، یعنی نہ خریدو بعہد اللہ، اللہ کے عہد کے بدلے میں، ثمنًا قلیلا، تھوڑی قیمت، یعنی کیا مطلب؟ تھوڑی قیمت وصول نہ کرو اللہ کے عہد کو دے کر۔ تو مرادی معنی کیا ہوگا؟ اللہ کے عہد کو نہ بیچو تھوڑی قیمت میں۔ اب ظاہر ہے کہ دنیاوی مفاد کی وجہ سے کسی معاہدے کی خلاف ورزی کر دینا، دنیاوی مفاد کی وجہ سے، کسی چھوٹے موٹے مفاد کی وجہ سے قوموں کے آپس کے معاہدے توڑ دینا، دنیاوی مفاد کی وجہ سے اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیے ہوئے معاہدے کی نافرمانی کرنا، یہ گویا اللہ کے عہد کے مقابلے میں تھوڑی قیمت وصول کرنے کے مترادف ہے۔ آپ نے اللہ کے عہد کو بیچ ڈالا، چاہے وہ معاہدہ آپس کا ہو، چاہے کسی قوم کا قوم سے ہو، چاہے وہ معاہدہ اللہ سے کیا ہوا ہو، چاہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بطور امت کیا جانا والا وعدہ ہے، تو یہ سارے وعدے اس کے اندر شامل ہے۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، کسی دنیاوی چھوٹے سے فائدے کے لیے اپنے اللہ کے عہد کو نہ بیچو۔ انما عند اللہ هو خیر لکم ان کنتم تعلمون، وہ جو اللہ کے ساتھ تم نے معاہدہ کر لیا ہے وہی تمہارے لیے بہتر ہے اللہ کے نزدیک، ان کنتم تعلمون، اگر تمہیں علم ہو۔ ما عندکم ینفد، یہ جو تھوڑا بہت فائدہ تم لوگے یہ تو ختم ہو جانے والا۔ ما عندکم، جو کچھ تمہارے پاس ہے، ینفد، یہ سب فنا ہونے والا۔ اللہ اکبر، ہر چیز ختم ہونے والی ہے۔ وما عند اللہ باق، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ لہذا ظاہری طور پر کوئی جلدی کا فائدہ نظر آ بھی رہا ہو تو بھی اس بنیاد پر اس فائدے کی طرف نہ جاؤ کہ اللہ کے ہاں جو مجھے فائدہ ہوگا اس معاہدے کی پابندی کرنے میں اور اپنے کردار کی پختگی واضح کرنے میں، اور اللہ کے ساتھ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور تمام انسانوں کے ساتھ جو کیے ہوئے معاہدے ہیں ان پر قائم رہنے میں مجھے جو فائدہ ہوگا وہ یقیناً باقی رہنے والا ہے۔ اس لیے کسی چھوٹے موٹے وقتی مفاد کی وجہ سے ان کو میں نہ چھوڑوں، سچ پر قائم رہوں، یہ اس کے لیے اتنا بڑا انسینٹو دیا جا رہا ہے اور لمحہ فکریہ دیا جا رہا ہے کہ ما عندکم ینفد، جو تمہارے پاس ہے سب فنا ہو جانے والا۔ بڑے سے بڑا فائدہ بھی لے لوگے، حکومتیں لے لوگے، اقتدار لے لوگے، مال اسباب اربوں خربوں اکٹھے کر لوگے، معاہدوں کی پابندی، معاہدوں کی خلاف ورزی کر کے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیے